السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے جادوئی مرتبان اور خوف کا امانت دار۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، کوہ صفا کے دامن میں ایک عظیم الشان سلطنت آباد تھی جس کا نام سدائے ہمت تھا۔ اس سلطنت کا ایک ہی اصول تھا، ڈرنا بزدلی ہے اور بزدل کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ بادشاہ سلامت سے لے کر عام سپاہی تک ہر شخص کو فولاد کی طرح سخت دکھنا پڑتا تھا۔ اسی محل میں شہزادہ زاریان رہتا تھا۔ زاریان باقیوں سے مختلف تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ سپاہی جنگ پر جانے سے پہلے چھپ کر آنسو پونچھتے ہیں اور اس کے والد طاقتور بادشاہ رات کی خاموشی میں اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہیں۔ سب کے چہروں پر بہادری کے نقاب تھے، مگر اندر سب سہمے ہوئے تھے۔ ایک دن شہزادہ زاریان کو شاہی کتب خانے کے ایک خفیہ تہہ خانے میں ایک قدیم، نیلا اور چمکدار مرتبان ملا۔ اس پر لکھا تھا، جس کے دل میں ڈر کا بوجھ ہو وہ اپنی ایک سانس اس میں پھونک دے، یہ مرتبان اس کا خوف ادھار لے لے گا۔ زاریان کو لگا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے سوچا، اگر میں سب کا خوف اس میں قید کر لوں تو میری سلطنت دنیا کی بہادر ترین اور خوشحال ترین جگہ بن جائے گی۔ زاریان سب سے پہلے اپنے والد شاہ زوراور کے پاس گیا۔ بادشاہ ایک پڑوسی ملک سے ہونے والی ممکنہ جنگ کے بارے میں سوچ کر فکر مند تھے۔ زاریان نے کہا، ابا حضور، بس اس مرتبان میں ایک سانس بھریں، آپ کا سارا ڈر میرا۔ جیسے ہی بادشاہ نے سانس نکالی، ایک کالی سی دھند مرتبان میں چلی گئی۔ اچانک بادشاہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ان کی آنکھوں میں فکر کی جگہ ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ پھر زاریان سپہ سالار کے پاس گیا۔ سپہ سالار دشمن کی چالوں سے خوف زدہ تھا۔ اس نے بھی اپنا خوف مرتبان کو دے دیا۔ پھر پہرے دار، مالی اور یہاں تک کہ محل کے باورچی نے بھی اپنا اپنا خوف اس مرتبان میں ڈال دیا۔ زاریان کا مرتبان اب آہستہ آہستہ گہرا سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور اس میں سے ایک عجیب سی تھرتھراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں سدائے ہمت کی کایا پلٹ گئی، لیکن یہ وہ تبدیلی نہیں تھی جس کا زاریان نے خواب دیکھا تھا۔ سپہ سالار نے سرحدوں پر پہرا ہٹا دیا۔ اس نے کہا، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دشمن آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اس نے دفاعی حکمت عملی بنانا چھوڑ دی، کیونکہ اسے شکست کا خوف ہی نہیں رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے سلطنت کا سارا اناج اور خزانہ ایک ایسے منصوبے میں لگا دیا جس کے ڈوبنے کا 100% یقین تھا۔ جب وزیر نے سمجھانے کی کوشش کی تو بادشاہ ہنس کر بولے، ڈرنا چھوڑو، خطرہ مول لینا ہی زندگی ہے۔ لوگ چھتوں سے چھلانگیں لگانے لگے، آگ سے کھیلنے لگے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں کسی قسم کے انجام کا خوف ہی نہیں تھا۔ سلطنت میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ آگ لگ رہی تھی تو کوئی بجھانے والا نہیں تھا، کیونکہ کسی کو جلنے کا ڈر نہیں تھا۔ دشمن کی فوجیں قریب آ رہی تھیں، مگر سپاہی شراب پی کر سو رہے تھے، کیونکہ انہیں موت کا خوف نہیں تھا۔ زاریان نے دیکھا کہ وہ نیلا مرتبان اب کوئلے کی طرح کالا ہو چکا تھا اور اس میں سے چیخوں جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اتنا وزنی ہو گیا تھا کہ اسے اٹھانا مشکل ہو گیا۔ زاریان کو سمجھ آ گئی کہ یہ خوف دراصل وہ حکمت اور احتیاط تھی جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ وہ بھاگا ہوا بادشاہ کے پاس گیا، جو ایک اونچی فصیل کے کنارے کھڑے ہو کر نیچے گہری کھائی میں کودنے کا سوچ رہے تھے، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے۔ رک جائیں ابا حضور، زاریان چلایا، یہ بہادری نہیں، یہ پاگل پن ہے۔ روز روز کے نئے ڈراموں سے تنگ آ کر ایک دن شہزادے نے سب لوگوں کو ان کا خوف لوٹانے کا ارادہ کیا۔ زاریان نے محل کے سب سے اونچے مینار پر چڑھ کر مرتبان کو زور سے زمین پر دے مارا، جس سے وہ پاش پاش ہو گیا۔ جیسے ہی مرتبان ٹوٹا، ایک کالی آندھی نکلی اور پوری سلطنت میں پھیل گئی۔
एक लम्हे के लिए हर शख्स लरज़ उठा। बादशाह को अचानक एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी तबाही के करीब हैं। सिपह सालार का दिल ज़ोर से धड़का और उसने फ़ौरन जंगी बगल बजाने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन को रोका जा सके। लोग आग से दूर भागे और एक दूसरे की मदद करने लगे। पूरी सल्तनत पर एक खामोशी छा गई। सब लोग दोबारा डर रहे थे, लेकिन ये डर उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि होशियार बना रहा था। ज़ारियान ने अपने वालिद के पास जाकर कहा, अब्बा हुजूर, मैंने सीख लिया है कि बहादुरी का मतलब खौफ का ना होना नहीं है, बल्कि खौफ के बावजूद सही फैसला करना बहादुरी है। खौफ वो ढाल है जो हमें तबाही से बचाती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि कौन सी चीज़ कीमती है। उस दिन के बाद से सदाए हिम्मत में लोगों ने निकाब उतार दिए। अब वहाँ बहादुरी का मतलब सीना तान कर खड़ा होना नहीं, बल्कि अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करके अकल से काम लेना था। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने सीखा कि बहादुरी का मतलब खौफ का ख़त्म हो जाना नहीं। बहादुर वो नहीं होता जिसे कभी डर ना लगे, बल्कि बहादुर वो होता है जो डर के बावजूद सही फैसला करे। जैसे इम्तिहान से डर लगता है, मगर हम मेहनत करके इम्तिहान देते हैं। खौफ हमें एहतियात सिखाता है। खौफ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कौन सा काम महफूज है और कौन सा ख़तरनाक। जैसे आग को देखकर हम हाथ नहीं लगाते क्योंकि हमें जलने का डर होता है। बेखौफी अक्सर नुकसान का सबब बनती है। कहानी में देखा कि जब लोगों को किसी बात का डर ना रहा तो उन्होंने ख़तरनाक काम शुरू कर दिए और नुकसान उठाया। इसी तरह अगर हम ये सोचें कि कुछ नहीं होगा तो हम गलतियाँ कर बैठते हैं। डर हमें ज़िम्मेदार बनाता है। डर हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे फ़ैसलों के नताइज होते हैं। जैसे वालिदैन का डर हमें बदतमीज़ी और झूठ से रोकता है। अपनी कमज़ोरी मान लेना भी हिम्मत है। कहानी ने हमें ये भी सिखाया कि अपनी गलती और कमज़ोरी तस्लीम करना कमज़ोरी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। जब हम मान लेते हैं कि हमें भी मदद की ज़रूरत है तो हम बेहतर बन सकते हैं। स्कूल में रूल्स फॉलो करना, बड़ों की बात मानना, ख़तरनाक खेलों से बचना, गलत काम पर रुक जाना, ये सब खौफ की वजह से ही मुमकिन होता है और यही खौफ हमें अच्छा इंसान बनाता है। तो प्यारे बच्चों, याद रखिए, खौफ दुश्मन नहीं बल्कि हमारा मुहाफ़िज़ है। ये हमें बचाता है, सिखाता है और सीधा रास्ता दिखाता है। असल बहादुरी खौफ को समझकर अक्ल के साथ आगे बढ़ने में है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।